فارین یعنی کھدوائی کرنے والوں میں کا ایک شخص آصف زدہ ہو کر باہر نکلا، جس نے کافی دیر بات نہ کی، جس کے بعد ہم نے اس سے یہ آواز سنی کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ہم پر ظلم کرو۔ میں نے اس سے کہا، کس چیز سے ہم نے تم پر ظلم کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ہم اس زمین کے رہنے والے ہیں، اور بخدا ہم میں میرے سوا اور کوئی مسلمان نہیں ہے جہاں کہ وہ آباد ہیں، اور ان جنات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے یہ پیغام دے کر کے ہم تمہیں اس وقت تک اپنی زمین میں پانی جاری کرنے نہیں دیں گے جب تک کہ تم ہمارا حق ادا نہ کر دو۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا حق کیا ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ ایک بیل لے کر اسے سامان زینت سے خوب آراستہ کرو، پھر اسے مکہ کے بازاروں سے گزارتے ہوئے یہاں لے آؤ، پھر اسے ذبح کر کے اس کا خون، اس کے بازو اور اس کا سر ہمارے لیے عبد الصمد نامی کنویں میں ڈال دو، اور اس کا باقی حصہ اپنے ساتھ لے جاؤ، ورنہ ہم کبھی اس زمین میں پانی جاری ہونے نہیں دیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ جنات کی شرطیں، اسی کو کہتے ہیں جنات کا شرط لگانا اور عامل کا شرط قبول کر لینا۔ وہ خلیفہ کوئی عامل نہیں تھا، کوئی جادوگر نہیں تھا، خطا کار تھا، مگر جنات کے کہنے پر اس کے عمل کر لینے سے، جنات کی ناجائز شرط کو مان لینے سے جنات خوش ہو گئے، اس سے راضی ہو گئے۔ واقعہ آگے آ رہا ہے، اور یہی چیز جب ایک عامل کرنے لگتا ہے، جنات کی باتیں مان لیتا ہے، ان کی شرائط قبول کر لیتا ہے۔ جنات نے کہا، چڑیا ذبح کرو، گائے، بکری، مرغی، فلاں ولاں، جس طرح کہ آج کیا جا رہا ہے۔ کسی عامل کے پاس جاؤ تو کہتا ہے کہ بکرا لاؤ، تو لفظ جنات کے لیے ذبح کرنے سے جنات راضی ہو جاتے ہیں، اور یہی اللہ کو غضبناک کرتی ہے بات، کیونکہ ذبح تو اللہ کی ذات کے لیے کرنا چاہیے، جیسا کہ آیت میں ابھی ذکر